مفاعیل خمسہ، 5 مفعول. پہلا مفعول جو ہے جسے آپ مفعول کہتے رہے ہیں نا، اس کا پورا نام ہے جی مفعول بہ. مفعول بہ وہ اسم جس پر فعل واقع ہو. اور ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ضربت زیدن. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جی ضربت، اس کا ذرا انالیسس کریں. کیا انالیسس کیا ہوگا؟ ضربت فعل اور فاعل، اور زیدن اب خالی مفعول نہیں کرنا آپ نے، مفعول بہ. یہ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اس کی، ضربت جی اس کا انالیسس کریں. ضربت فعل با فاعل اور ضمیر مفعول بہ. ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. اس میں زید جو ہے وہ مفعول بہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ اسم ہے جس پہ فعل واقع ہوا ہے. میں نے کہا جی میں نے زید کو مارا. آپ نے کہا کیوں مارا؟ تو میں نے جواب دیا ضربتہ تأدیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا. تو یہاں پر ضربتہ میں نصب میں ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، تأدیباً بھی نصب میں ہے. اور یہ کیوں آیا ہے؟ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتانے کے لیے. ایسا حالت نصب میں آنے والا اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے، اس کو گرامیٹیکلی مفعول لہو کہتے ہیں. میں نے کہا جی ضربت زیدن، آپ نے سن لیا. پھر آپ نے پوچھا کہ کیوں مارا؟ میں نے کہا ضربتہ تأدیباً. اب آپ نے مزید سوال مجھ سے کیا تو میں جواب دیتا ہوں لیلاً، میں نے اسے رات کے وقت مارا. ساتھ ہی آپ نے دوسرا سوال کر دیا، کس جگہ؟ تو میں نے کہا جی ضربتہ لیلاً امام المسجد، مسجد کے سامنے. تو ضربتہ لیلاً امام المسجد. اب لیلاً نصب میں آیا، امام المسجد امامہ نصب میں آیا. یہ دو الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ فعل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ. اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مفعول فی. مفعول فی وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے. فعل کس وقت واقع ہوا، کس جگہ واقع ہوا. مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، اور ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ظرف مکان اور ظرف زمان. مکان جگہ شو کرتا ہے اور زمان وقت شو کرتا ہے. اس کے بعد چوتھا مفعول میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن جو چوتھا مفعول ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. ضربتو کا معنی میں نے مارا، واو کے معنی اور. اب حامد صاحب نصب میں آ رہے ہیں، دیکھ لیں. اصل میں یہ جو چوتھا مفعول ہے نا، پہلی اس کی پہچان یہ کر لیں کہ یہ واو کے بعد آئے گا اور حالت نصب میں آتا ہے. اور یہ واو جو ہے یہ کن معنی میں ہوتی ہے؟ یہ ماء کے معنی میں ہوتی ہے. ماء یعنی اس کو کہا جائے گا ماء حامدن، یعنی میں نے اسے حامد کے ساتھ مارا، اکیلے نہیں مارا. ضربتو و حامدن. تو یہ جو حامدن ہے نا، نصب میں ہے نا، اصل میں بے شک فاعل ہے لیکن مائیت اس کی ہے، شریک جرم ہے. مفعول معہو ایسا منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو جو ماء کے معنی میں ہو. 5واں جو ہے ایک الگ سے مفعول ہوگا، اور قرآن میں بہرحال بہت استعمال ہوا ہے. ضربتہ ضربن. یہ ضربن جو ہے یہ اسی ضربہ سے نکلا ہے، یعنی ضربہ کے معنی، ضربہ کے معنی اس نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے، مارے گا. اور ضرب اس کے معنی ہوتا ہے مارنا. میں نے کہا جی ضربتہ، میں نے اسے مارا. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہاں مارا ہوگا؟ ایسے ہی کہہ دیا انہوں نے مارا. انہوں نے ڈانٹ دیا ہوگا ذرا، تو اسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اسے مارا. تو آپ کو میری بات سے نا بات میں یقین نہیں آیا. تو ضربتہ کے بعد مجھے اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے اسی فعل کا مصدر حالت نصب میں لانا پڑا. میں نے کہا ضربتہ ضربن، اور میں نے اسے واقعی مارا. اس مفعول کو کہا جاتا ہے جی مفعول مطلق، جو کہ نہ مفعول بہ ہوتا ہے، نہ لہو ہوتا ہے، نہ فی ہوتا ہے، نہ معہو ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مفعول مطلق رکھ دیا گیا. ایسا منصوب مصدر جو فعل کی تاکید کے لیے، فعل کی تعداد بتانے کے لیے کہ فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا، یا فعل کی نوعیت اور کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہو، مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور قرآن مجید میں زیادہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اب جو ایگزامپل ہم کریں گے قرآن سے، اس میں معہو کی ایگزامپل نہیں ہوگی. مفعول بھی وہی آپ کا جانا پہچانا مفعول. اب یہ جو آیت کا میں نے حصہ لکھا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اولادہ کی نسب کیوں ہے؟ مفعول بھی ہے. لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. خشیۃ املاق، ترجمہ مفلسی کے ڈر سے. تو کیا بتا رہا ہے یہ خشیہ؟ وجہ بتا رہا ہے، لہذا کون سا مفعول ہوا؟ مفعول لہو. اسی طرح سورۃ البقرہ میں شروع میں آپ کو ایگزامپل مل جائے گی مفعول لہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. تو حذر الموت
وہ آ گیا مفعول لہو. جی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن، اس میں استعمال ہونے والے حالت نصب والے اسماء کو ذرا دیکھیں کون کون سے ہوئے ہیں نصب میں. ظلمن کثیرن، نفسی بھی نصب میں ہے. ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. ظلمن مفعول مطلق. ربی انی ظلمت نفسی ظلمن، یا اللہ میں نے واقعی اپنی جان پہ ظلم کیا. اور پھر اس ظلمن اس مفعول مطلق کیا کہ صفت بھی لائے گی کثیرن، بہت زیادہ ظلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرن، اللہ کو یاد کرو جیسے یاد کرنے کا حق ہے. اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تکلیمن. ذہن میں وہم پیدا ہوا کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہوگا، اس کو ایسے کہہ دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکلیم کا لفظ استعمال کیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا. اللہ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، جیسے باتیں کی جاتی ہیں. اور اس کی ایگزامپلز نوح علیہ السلام نے رب سے شکایت کی، ربی انی دعوت قومی لیلاً و نہاراً، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. اور اس کی بہترین ایگزامپل جی یہ ہے یوم الاثنین،